عمران خان صاحب میری لائف میں مجھے پہلی دفعہ ایسا میں نے سنا ہے کہ وہ مایوس ہیں. اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے لنکڈ ہوں گے ریزنز، یا ان کی چل نہیں رہی اس وقت، یا انہیں آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ چیزیں ان کے لیے بہتر نہیں ہوں گی؟ کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جنرلی اداسی کا موسم ہے. وہ کس طرح؟ نواز شریف صاحب بھی بہت اداس نہیں ہیں. سبھی اداس ہے پھر اس کا مطلب ہے ہمیں بھی ہونا چاہیے. ارے بی بی نواز شریف صاحب اداس نہیں ہیں. اپنی جگہ تو وہ بھی ہیں. نہیں، یہ انہوں نے یہ ہم فرض نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے قوم سے گلہ کیا ہے کہ یار میں نے تو آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا الیکشنز میں، ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل. تو باقی یہ کہ اگر بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کا خیال شاید یہ ہوگا کہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو ناگہانی واقعہ ہوا ہے اس نے انہیں اداس کر دیا ہو، اور ان کا یہ خیال ہو کہ اس واقعے کے بعد پورے اسلام آباد جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے حق میں، رؤف حسن کے حق میں. ارے بی بی مسئلہ یہی ہمارا ایک سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے. اب ہم لوگ، آپ جیسے نوجوان لوگ بھی سوال اس طرح فریم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے حق میں آ جائیں گے. کہ اس ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ یہی بات ہوتی ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ رؤف حسن ہو یا محمد کریم ہو، ایک شخص جو ہے اسلام آباد نام نہاد سیف سٹی، اس کا ایک ایک چپا کیمرے پہ دیکھا جا رہا ہے. اس میں بھی وہ ایک ٹی وی اسٹیشن پر انٹرویو دینے جا رہا ہے. میں کوئی تحریک انصاف کا بدترین ناقدین میں سے ایک ہوں. بالکل. ان کے دور میں ٹی وی پہ آنا جو ہے میرے لیے حرام ٹھہرا دیا گیا تھا. میں آواز بھی نہیں کسی کو دے سکتا. میرے لیے رزق کمانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا. بالکل. اس کے باوجود اگر ایک شخص اس کا ترجمان ہے اور اس پر 3 دن پہلے حملہ ہوتا ہے، اور حملے یا 4 دن پہلے، مجھے اب اس وقت فوری گنتی بھول گئی، وہ ہم بھول جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ جو پوائنٹ جو میں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ واقعے کے عین 10 یا 15 منٹ بعد جو ہے اس کی پوری فوٹیج جو ہے وہ ریگولر اور سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو میں نے اس سیف سٹی کو چاٹنا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو یہ سارے اتارے سیف سٹی کے کیمرے، کجل نادرا کی فیشیل ریکگنیشن فلانی فلانی فلانی. کل کو یہ واقعہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے ترجمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے یہاں پہ ایک سخت سوال کر کے نکلیں، کہیں گے اچھا بڑے سوال کرتی ہو، چاہے آپ کو 2000 لوگوں نے سنا ہو یا 20 کروڑ لوگوں نے سنا ہو. کوسچن یہ ہے. تو شاید اس کی وجہ سے وہ اداس ہو گئے ہوں گے، یا گرمی نے نڈھال کر دیا ہوگا کہ جیل بہرحال جیل ہوتی. تو میں اگر اس طرح کی اداسی ہے تو اس کی اداسی انڈرسٹینڈیبل ہے ان کی، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، نواز شریف صاحب ہو یا عمران اور خان اسی ہو. طرح اگر نواز شریف صاحب بھی اداس ہیں تو بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ نواز شریف صاحب کی اداسی کا مجھے بتائیں چلیں بجائے آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں عمران خان کیوں اداس ہے، نواز شریف کیوں اداس ہے. او بھائی آپ کے سگے بھائی اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، جن پہ یہ تہمت ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، اور آپ اس پہ جو ہیں آپ اداس ہیں. آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک پہلے اس ملک کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کی، اور آپ قوم سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کو وزیرائی نہیں ملی. آپ کی بیٹی، میری بیٹی تو خواب بھی نہیں سوچ سکتی کہ وہ ایم پی اے بھی بن سکے. وہ سی ایم پنجاب ہے مریم نواز. وہ بھائی پنجاب ماشاءاللہ 5 دریاؤں کی سرزمین، حالانکہ 2 نمبری، اس کا نام اب سیماب یا سیاب کر دینا چاہیے کیونکہ 2 تو بیچ دیے ہم نے. اب تو ہمارے پاس ستلج ہے، نہیں وہ سوری راوی تو بھی بیچ دیا، راوی اور وہ بیچا ہوا ہے. ہاں ہمارے پاس جہلم ہے، ہمارے پاس چناب ہے، اور کون سا ہے؟ انڈس. وہ تو سندھ، وہ تو اپنا ہی ہے. تو خیر وہی 3 ہی یعنی بہتے ہیں نا، 5 میں سے 3 2 بیچ. تو ایک تو اس کا نام پنجاب بھی غلط ہے، اس کو سیاب کرنا چاہیے. تو سیاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ہے یا نہیں؟ تو ہم اتنے جعلی منافق لوگ ہیں کہ ابھی تک بزد ہیں ہم اس کو پنجاب کہتے ہیں. اور کس منہ سے پنجاب کہہ رہے ہو؟ اور یہ کس نے بیچے تھے دریا؟
اور جب یہ دریا بکے تھے اور جب ان کو سرنڈر کیا تھا اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میں سوری یعنی کہ میں ایسے مشتعل ہو رہا ہوں اور ہم واقع سے ہٹ رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے یہ خیال آیا ہوگا کہ یار یہ اس طرح اگر دن دہاڑے واقع. اور پھر یہ دیکھیے کہ وہ جو حملہ کرنے والے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی اتنے بے وقوف ہوں گے کہ آج کے دور میں جہاں پر کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے ان کو پتہ نہیں چل گیا ہوگا کہ ان کا حملہ کرنے کے 15 یا 20 منٹ بعد ہی یہ ویڈیو آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، وائرل ہو جاتی ہے، ہزاروں کروڑوں لوگوں کو پتہ چل آپ جاتا کا ہے. کیا خیال ہے کہ وہ کہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ہائے اللہ پولیس کب آئے اور ہمیں گرفتار کرے؟ اور جیسے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں وہ، انہیں یہ بھی نہیں فارسی کا پتا تھا ایک سیکورٹی شعر ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے. فارسی بہت بیہودہ ہے، ایسے اردو میں کبھی کبھی وہ کہیں استعمال ہوتی ہے تو کوشش کر کے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن ایک فارسی کا سنا ہے ایک شعر ہے کہ یار یہ کتنا بہادر یا کتنا دیدہ دلیر یا کتنا اوڈیشیس چور ہے کہ دن دہاڑے اپنے ہاتھ پر چراغ لیے گھوم رہا ہے کہ آؤ مجھے پہچانو اور پکڑو. یعنی کیونکہ اس کا کوئی خوف نہیں. یہ ایک دیدہ دلیر حملہ جو ہوا شاید اس نے اداس کر دیا ہوگا. مطلب انہیں سلور لائننگ کوئی نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب کو. حالانکہ جو ایک اب وہ بھی ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور سلور لائننگ کیسے نظر آئے بھائی؟ 8 فروری کو بقول آپ ہی کے آپ کا انتخابی نشان آپ سے چھین لیا گیا. اس کے باوجود بھائی صاحب آپ کی جماعت نے جن لوگوں کو نامزد کیا آپ چلیں آپ کے خیال میں 180 سیٹیں آپ کی ہونی چاہیے تھیں. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیت گئے اور عمران خان کی پارٹی لیکن سرخرو باقی ہو گئی. سب بھائی 92 سیٹس مذاق نہیں ہے بھائی. 92 اس قوم کو جسے ان پڑھ جاہل کہا جاتا ہے وہ لوگ اپنے حلقے میں ڈھونڈتے ہیں کہ ان کا چہیتا کون ہے، ان کا نامزد کردہ کون ہے اور وہ گھروں سے نکل کر ان میں ووٹ ڈالتے ہیں. مایوس ہونا ہے اگر ان کو عمران خان صاحب کو تو ان سے ہوں کہ یہ 92 آدمی اسمبلی میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں میں چیئرمین بننا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھا یا میں بنا. وہ آپس میں اقتدار پہ لڑے جا رہے ہیں. تو مزہ آتا ہے جب آپ قومی اسمبلی کے رکن بنتے ہو. آپ کا ٹریول فری، ٹھنڈا ٹھار ماحول. وہاں ایک تقریر کی، کیمرے کٹ ہوئے، نیچے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، ہاؤس چلنے نہ دیا اپوزیشن میں. 1.5-2 گھنٹے کو بیٹھو، اس کے بعد احتجاجاً واک آؤٹ کر کے تو پھر ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے خطاب لگانا شروع ہو جاؤ. ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. کامیڈی ہے، کامیڈی سرکس. تو اب میں اگر بانی تحریک انصاف کی طرح جیل میں بیٹھ میں کہوں میرے نہ تو ووٹ لے کے آئے نے تو کاروائی پا کے تو آرام سے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے نصرت جاوید یا دعا افسار جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خیالات اپنی دانش فروشی کر رہے ہیں. تو میں کیا کر رہا ہوں یار؟ میں ادھر دکھ جیلیں بھی فاختہ اور کبوے انڈے کھائیں. تو وہ یہ محسوس کر رہے ہوں گے بیچارے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ آ جائیں لوگ انقلاب فرانس کی طرح. ان کا یہ خیال تھا کہ بس اب تو میری پارٹی وکٹوریس ہو گئی ہے، اب تو بس اور جیل کا پھاٹک ٹوٹے ٹوٹے. ہاں بس اب تو میں رہا بھی ہو جاؤں گا، میں پھر سے وزیر اعظم بن جاؤں گا اور قوم تو میرے ساتھ ہے ہی. لیکن لگتا ہے ان کی دال نہیں گل رہی. دال کس کی گل رہی ہے؟ نواز شریف کی گل رہی ہے؟ ان کی بھی نہیں گل رہی. تو بس ان کی گل رہی ہے جن کی ہمیشہ گل رہی ہے. نہیں تو اس طرح دیکھیں تو بھئی آصف زرداری کی گلی ہے. ان کا تو کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ صدر ہو گئے. ان کا تو کبھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نہیں. لیکن وہ صدر بنے ہیں یعنی. اور بہرحال یہ بھی ریکارڈ قائم کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ دوسری دفعہ کرے دوسری مرتبہ کیا 2008 1 2013 2 2018 3 2024 4 چوتھی مرتبہ ایک ہی جماعت کا سندھ میں منتخب حکومت پہ برقرار رہنا. لیکن اس طرف اب توجہ نہیں. چوتھے الیکشنز مطلب 4 الیکشنز کی تاریخ مسلسل اور نمبر بھی بڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے اور ان کی یعنی پریزنس بھی بڑھ رہی ہے سینٹ میں. اس کے بعد ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اپنا ملتان میں جب یوسف رضا گیلانی خود کھڑے ہوئے تھے تو وہ ان کا بہت متنازع الیکشن بن گیا تھا اور الزام لگا کہ جی انہوں نے زبردستی جو ہے 103 ووٹوں کی برتری دکھائی.
اب انہوں نے اپنا بیٹا کھڑا کیا، مقابلے میں تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار تھے اور برتری 32,000 ووٹوں کی، 32,000 32,000 یہ تو کل کی بات ہے نا، یعنی گزشتہ سنڈے کی بات، اس پہ بھی ہم توجہ نہیں دے رہے۔ اب وہاں پہ تو فارم 45 اور 47 کا ایسا قضیہ نہیں ہے نا، وہاں پہ کیسے مل گئی پھر؟ کہاں 103 اور کہاں 32,000، 103 اور 32,000 کا فرق دیکھو بھائی، آپ کیا کر رہی ہیں، یہ کیا خیال ہے؟ تو وہی بات ہے نا، جو دو بڑی پارٹیز جن کے آپس میں رائیولری تھی، جس کے بھائی پیچھے میں سب بھی پاگل بہت ہو گئے۔ اداس ہوں، مجھے اس مہینے جو بجلی کا بل آیا ہے میں اس کو ادا کرتے ہوئے پریشان تھا، تو مجھے 4-5 روز پہلے خبر ملی ہے کہ میں نے اپریل میں جو بجلی خرچ کی تھی، اسے پیدا کرنے میں جو فیول خرچ ہوا تھا، اس کے مجھے 3 روپے اور کچھ پیسے اضافی جون کے اپنے بل میں دینے جائیں گے۔ میں اپنی اداسی کو لے کر کہاں جاؤں؟ یہ شہزادے ہیں، میں ان کی اداسی کے بارے میں پریشان رہوں؟ نواز شریف اداس ہیں تو میں پریشان، عمران خان جیل میں بیٹھے اداس ہیں تو آپ پریشان، اور آپ یعنی کہ مجھ سے سوال کا آغاز کرتی ہیں، میں اپنی پریشانی لے کے کہاں جاؤں؟ دیوار سے ٹکر ماروں، خودکشی کروں؟ میری اداسی کا آپ نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ اپنی اداسی کا کیوں نہیں ذکر کر رہی ہیں؟ ان کی اداسی خبر بن جاتی ہے، خبر اس لیے بنتی ہے کہ ہم غلام ہیں، کہ ہائے ہمارے بادشاہ جو ہے، ہمارے شہزادہ ناراض کیوں ہیں، اداس کیوں ہیں؟ ان کو خوش کیسے کیا جائے، وہ خوش کیسے ہوں گے؟ کیوں؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں ان کی خوشی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، مجھے بھی رب نے آزاد پیدا کیا ہے، اور مجھے تو سبق ہی اداس ہونے والے نے یہ دیا ہے کہ حقیقی آزادی تو میں تو اپنی ہم آزادی کسی کے غلام نہیں ہیں، تو میں کیوں؟ تو ہم کیوں غلام بنے اور پھر؟ پھر میں ان کی اداسی کیوں زیر بحث لاؤں؟ میری اداسی کو زیر بحث لاؤ، اور اگر میرے جیسا بندہ اینک شینک لگا کے یہ وہ بیٹھ کے اس ٹھنڈے کمرے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ مائک کے آگے بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہے، اگر میں اداس ہوں اور مجھے بل جو ہے وہ رات کی میری نیند اڑا دیتا ہے، تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ تو عام آدمی کا سوچیں جو ابھی اس موسم میں باہر ریڈی لگا کے بیٹھا ہے، جس کے پاس کچھ کوئی نہیں ہے، سایہ daily نہیں ہے wages۔ جس کے پاس، بیچارے کے پاس، اس کی اداسی کی بات کیوں نہیں کر رہی ہو آپ دعا؟ تو شہزادوں کے ہم مزاجی ڈسکس کرتے رہے، سبحان اللہ، اور قوم کیا کرے بھئی؟ تمہارے 92 آدمی اس تمام تر کے باوجود اسمبلی میں ہیں اسمبلی میں، کریں بات، کریں کام۔ آپ کی صورت دیکھتے ہیں تو ہے اللہ دیدار نصیب ہوا کا انجوائے کریں، تو مرشدوں کی تو پوجا ہی ہوتی ہے نا، تو آپ کی پوجا ہو رہی ہے، تو پھر کس بات کی اداسی؟ جی آپ تو جو چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا، قیدی نمبر 804۔ وہ بھی ہوگا بہرحال، لیکن یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ میں ہرگز شہزادوں کی، بادشاہوں کی، آقاؤں کی اداسی کو زیر بحث لانے کو اب تیار نہیں، یہ میرا مسئلہ۔ اب بات عوام کی ہے، ان کی پریشانی، ان کی اداسی، بالکل لاس ان کا ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ ایبسلیوٹلی، 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 اور یہی اس خطے کی 5,000 سال سے بدقسمتی ہے، پاکستان کی نہیں، اس خطے کی 5,000 سالہ تاریخ، اور اگلے 5,000 سال بھی کہیں یہی نہ رہے ہم، یہی جا رہے ہیں، اور کیا ہے، منجو داڑوں سے شروع، منجو داڑوں پہ ختم، اس طرف ہی جا رہے ہیں ہم لوگ، دوبارہ منجو مجھے داڑوں داڑو سے بن رہا شروع، منجو داڑوں پہ ختم، اور اسی پہ آپ یہ پروگرام بھی ختم کر دیں۔ منجو داڑوں سے شروع، منجو داڑوں پہ ختم۔